بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبا زیدی، پبلک رپورٹ کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایک بہت بڑے انکشاف پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی حالیہ کارروائی، جس میں ضلع ملیر سے ایک غیر قانونی کال سینٹر پکڑا گیا۔ یہ نیٹ ورک جعلی لون ایپس کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے اور بلیک میل کرنے میں ملوث تھا۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عمران خان صاحب نے، جن سے ہم جانیں گے کہ یہ آخر دھندا یہ چلتا کیسے ہے اور شہری خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم عمران خان، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا۔ عمران خان، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جعلی لون ایپس جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے، اور اس میں تعریف کرنی پڑے گی کہ NCCI جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، انہوں نے بروقت اطلاع پہ ہی چھاپا مارا اور یہاں سے پورا ملیر کے علاقے سے پورا ایک گروپ پکڑا، ورنہ یہ پتہ نہیں اور کتنے، اب ہزاروں لوگوں کو تو یہ لوٹ چکے ہیں، بلیک میل کر چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے آج کل اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف آن ایپس ایسی ہیں، جب آپ فیس بک پہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹویٹر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مختلف اشتہار چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں مختلف لوگ جو ہیں ماڈل جو ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کیسے اگر آپ کو 50,000 روپے تک ضرورت ہے یا 20-30 ہزار روپے کی ضرورت ہے، تو کیسے آپ فوراً سیکنڈز کے اندر فلاں ایپ پہ جا کے آپ اپنی تھوڑی سی ڈیٹیل دے کے اور وہاں سے لے سکتے ہیں، قرضہ لے سکتے ہیں آن لائن، اور وہ آپ آسان قسطوں میں ادا بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے چند میں نام لوں گا، جیسے پیسہ یار ہے، پاک کریڈٹ ہے، اسی طریقے سے اور کچھ ایپس ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایپس اور کمپنی ایسی ہیں، یہ معاملہ ابھی کا نہیں، یہ پچھلے 4-5 سالوں سے یہ کھمبی کی طرح یہ کاروبار بڑھتا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے شروع میں ایسا تھا کہ جو ہمارے ادارے ویسے ہی ہر کام میں جو تاخیر سے رد عمل دیتے ہیں، بہت لیٹ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب یہ کام شروع ہوئے تھے تو اس وقت ہی ان چیزوں کو قابو میں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو SCCP ہے یا ہمارے جو NCCI ہے یا اور اس طریقے سے جو ہمارے ادارے ہیں، وہ بروقت اس وقت ان سالوں میں ریئیکٹ نہیں کر سکے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ پھر شترے بے مہار کی طرح یہ کام پھیل گیا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ سے قرض دینے کی آڑ میں آپ سے ساری آپ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ کو 50,000 کی ضرورت ہے، آپ ایپ پہ گئے، اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر دیں، موبائل نمبر دیں، گھر کا پورا ایڈریس دیں۔ اس کے ساتھ آپ جو ہیں اپنی مختلف پوز میں جو ہے نا تصویریں، وہ ہمیں اس میں کھینچ کے اپلوڈ کریں۔ جب یہ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا ایک آتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی ان ایپس نے کیا کیا کہ یہ آپ کے کیمرے کی، موبائل کے کیمرے کی ایکسیس، آپ کی گیلری کی ایکسیس جس میں آپ کی ویڈیوز یا تصویریں ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے جو کانٹیکٹس سارے لسٹ ہوتے ہیں، وہ ساری یہ اس کی رسائی لے لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پھر کچھ قرضہ لیتے ہیں، اچھا سود اس پہ کتنا 200% تک، 200%، یعنی اگر آپ نے کسی 1,000 روپے کا قرضہ لے لیا اور 5-6 مہینے تک آپ واپس نہیں کر سکے، تو وہ آپ کے اوپر 5,000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا۔ کچھ عرصہ اور نہیں کریں گے تو وہ معاملات ہزاروں میں لوگوں نے قرضے لیے، وہ لاکھوں میں ان کے اوپر چڑھ گئے۔ تو جب ایسی سچویشن سامنے آئی تو بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی، یہ ایک اسکینڈل بھی سامنے آیا تھا، لوگ خودکشی کرنے تک مجبور ہوئے۔ یہ والا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بڑی بات یہ تھی کہ کال سینٹر کا تو خیر کاروبار چل ہی رہا ہے، وہ ایک الگ سروس ہے کہ وہ اپنا مختلف پروڈکٹ کے حوالے سے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کال سینٹر کی آڑ میں انہوں نے کچھ ایپس بنائی ہوئی تھیں، اور یہ ایپ غیر قانونی طور پہ چلا رہے تھے، یعنی کہ ان کے پاس نہ SCCP کی اپروول تھی، نہ ان کے پاس کسی اور ادارے کی اپروول تھی۔ اس میں کیا کرتے تھے یہ لوگ جیسے ان سے قرض لینے کے لیے ان کی ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، کلک مارتے تھے، یہ سارا ان کا ڈیٹا لے لیتے۔ اس کے بعد اب جو اس نے کارروائی کی ہے ایجنسی نے، تو
اس میں مزید بڑے انکشافات سامنے آئے. اچھا، حالیہ کارروائی کے بعد وفاقی سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی میں کیا کیا انکشافات سامنے آئے؟ دیکھیں، ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے تھے خاص طور پہ یہ خواتین کو ٹارگٹ کرتے تھے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں خواتین، تو کبھی کبھار ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں سے نہیں مل رہے ہوتے، تو وہ پھر اسی طرح کی ایپس پہ جاتی ہیں کہ یار چلیں کچھ قرضہ مل جائے تھوڑا سا، تو وہ آہستہ آہستہ بعد میں پیسے آئیں گے تو وہ ہم واپس کر دیں گے. وہ جیسے ہی ان کے ایپس کے اوپر کلک کرتی تھی، ان سے یہ ساری ان کی ڈیٹیل لے لیتے تھے. ڈیٹیل لینے کے بعد ان کی ساری ایکسیس بھی لے لیتے تھے، کیمرے کی اور گیلری وغیرہ، کانٹیکٹ وغیرہ سارا. اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کیا کہ بلیک میل کرنے کی انتہا کی کہ نہ صرف ان لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے کہ آپ ہمیں پیسے واپس کریں، اتنے آپ کے اوپر سود لگ کے اتنے پیسے ہو گئے، زیادہ ہو گئے. اچھا، لوگ غریب ہیں، ظاہر سی بات مجبور ہوتے ہیں، وہ نہیں اگر وقت پہ کر سکے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو معلومات انہوں نے چرائی تھی، ڈیٹا چرایا تھا ان کے موبائلوں سے، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے جو اور پیارے عزیز ہوتے ہیں دوست یار، ان کے نمبروں پہ بھی ان کو بھی میسج کرنے شروع کر دی، ان کو بھی ان کی ویڈیوز بھی. یہاں تک انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں سنگین جرم کیا کہ جن لڑکیوں کا یہ ڈیٹا چوری کر رہے تھے موبائلوں سے، ان کی گیلری سے ان کی ویڈیوز پرسنل گھر کی جو ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریب یا اور وہ کسی اپنے دوست کے ساتھ یا آگے ایکٹیویٹی میں ویڈیو بناتی ہیں یا تصویریں، وہ تک انہوں نے وہاں سے نکال کے ان کو ایڈٹ کر کے ان کو فحش مواد میں بدل دیا. یعنی کہ اس کو قابل اعتراض ان کو بنا کے پھر وہ ان کو بھیجتے رہے کہ یہ دیکھیں جی آپ کا تو ہم نے یہ بھی لے لیا ہے، آپ اگر آپ نے ٹائم پہ اتنے پیسے ہمیں واپس نہ کیے تو یہ ہم آپ کے فلاں ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس آپ کے رشتہ داروں کے بھی نمبر ہیں، دوستوں کے بھی نمبر آ گئے ہیں، ہم ان کو بھی بھیجیں گے. تو انہوں نے کیا بھی. یعنی کہ یہ باقاعدہ بلیک میلنگ کا ہیڈ کوارٹر وہاں بیٹھے ہوئے چلا رہے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی متاثرین سے جو ہے وہ لاکھوں روپے لیے گئے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت تو جو ان کے خلاف NCCI نے جو کراچی میں کارروائی کے بعد مقدمہ درج کیا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پہ یہ باتیں لکھی گئی ہیں اس مقدمے کے اندر بھی کہ انہوں نے اگر کچھ لوگوں کو ہزاروں روپے دیے تو ان سے لاکھوں روپے انہوں نے ریکور کیے. یہی بلیک میلنگ کر دی. اور اس حوالے سے مزید بھی جو کیس کے تفتیشی افسران ہیں وہ اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں تاکہ یہ ملزمان کے خلاف ایک اچھا مضبوط کیس بنا کے ایویڈنس کے ساتھ وہ عدالت میں پیش کریں. تو یہ بات تو اب تک جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو مقدمہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو انکوائری تھی اس میں جو چیزیں آئی تھیں تو اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ انہوں نے بلیک میلنگ کے ذریعے ایک شخص سے لاکھوں روپے بھی وصول کیے. اچھا، گرفتار ملزمان کے بارے میں کیا کیا معلومات سامنے آئے؟ دیکھیں، ایک تو اس کارروائی میں یہ ہے کہ تقریباً 8 ملزمان پکڑے گئے اور یہ 8 کے 8 بڑے مرکزی کردار تھے یہاں پہ. یعنی کہ ان سے جو ان کی ڈیوائسز ملی ہیں، ان کے جو وہاں یہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے تھے، موبائل وغیرہ یوز کر رہے تھے، پھر انہوں نے آگے جو اپنے ملازمین بٹھائے ہوئے تھے ان کو کس طریقے سے، پھر وہ ایپس جو انہوں نے بنا کے یہ بلیک میلنگ کے لیے اور جعل سازی کے لیے یہ استعمال کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے کراچی کے جو افسران ہیں انہوں نے فارنسک انویسٹیگیشن چھانبین کے لیے بھجوا دی ہیں. اس میں مزید بھی چیزیں سامنے آئیں گی. تو ابھی تک تو خیر یہ معاملہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جعلی یا غیر قانونی جو قرضہ دینے والی کمپنیاں یا ایپس ہیں وہی یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں SCCP نے تقریباً 26 کمپنیوں کو منظوری دی ہوئی ہے، لائسنس دیے ہوئے ہیں کہ وہ شہریوں کو آن لائن 50,000 روپے تک قرضہ دینے کا بزنس کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ شرائط انہوں نے رکھی کہ جی آپ 200% سود نہیں لیں گے، آپ 100% سود کے اوپر یہ قرضہ لوگوں کو دیں گے، آسان قسطوں کے اوپر دیں گے. اور ایک شرط ان کے لیے یہ بھی رکھی گئی کہ آپ شہریوں کا موبائل کا جو حساس یا نجی ڈیٹا ہوگا وہ آپ نہیں اس تک رسائی حاصل نہیں کریں گے. یعنی کہ ان کے موبائل کے کیمرے کی آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہوگی، ان کی گیلری کی ایکسیس نہیں ہوگی، کانٹیکٹ کی ایکسیس نہیں ہوگی.
جن ایپس کے میں نے آپ کو نام بتایا، اور کچھ مائکرو بینکنگ کمپنیاں ہیں، اور جو یہ موبائل کمپنیاں بھی جو ہیں جنہوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی، یہ بھی اس میں شامل ہیں ان 26 میں۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت یہ جتنی بھی ساری کمپنیاں ہیں، انہوں نے آگے گورنمنٹ کو قائمہ کمیٹی تک میں اپنی یقین دہانیاں کروائی ہیں، رپورٹیں جمع کروائی ہیں۔ NCCI کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی آگے اس بات کی تسلی کرائی پچھلے دنوں کہ جی اب یہ کمپنیاں جو ہیں یہ قوانین کی پابند ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر غیر قانونی کمپنیاں تھیں وہ 144 ہم نے بلیک لسٹ کی ہیں۔ گوگل پلے لسٹ کو بھی ہم نے PTA کے ذریعے لکھا ہے کہ ان کو آپ پاکستان میں بلاک کریں تاکہ یہ شہریوں سے فراڈ نہ کر سکیں۔ لیکن یہ 26 جو ہیں یہ SCCP سے بھی منظور شدہ ہے، اور یہ قوانین کی جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کی پاسداری بھی کر رہی ہیں تاکہ شہریوں کا ڈیٹا محفوظ ہو، ان کو تحفظ مل سکے۔ لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ ان کمپنیوں میں جب قرضہ لینے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں یا ان کو اوپن کرتے ہیں تو پہلے ہی ایک فارم آ جاتا ہے جس میں ان کے ID کارڈ، نام، پراپر پورا ایڈریس، اس کے ساتھ ان کی تصویریں، چلیں یہ تو ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ ایک فارم ایسا آتا ہے کہ جی اس پہ اب آپ اپروو کریں کہ آپ ہمیں اپنے موبائل کے کیمرے کی ایکسیس دے رہے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس کی ایکسیس ہمارے پاس ہوگی، آپ کی گیلری کی ایکسیس ہمارے پاس ہوگی۔ تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے اس بات کی بہت حیرت ہو رہی ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو کاروبار کی اجازت دینے کے لیے آگے اس طرح کی رپورٹ جمع کرائی؟ لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ عملی طور پہ وہ ابھی بھی یہ کمپنیاں جو شہریوں کا ڈیٹا ہے پرسنل حساس، اس کی ایکسیس لے رہی ہیں۔ اچھا، سائبر کرائم کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں ساری چیزیں اداروں کے پاس موجود ہیں۔ جس سے میں نے بتایا تھا کہ ان ایپس کی وجہ سے اس ملک میں متعدد لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ایک ایسا بندہ بھی رپورٹ ہوا کہ جس نے بتایا کہ یار میرے پاس اس ٹائم کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے ایک ٹائم کے کھانے کے لیے کوئی میرے خیال میں 1000-1500 روپے کا قرضہ لیا۔ وہ بعد میں میرے اوپر وہ قرضہ 50-60 ہزار روپے کا ہو گیا۔ اتنا سود لگا اور اس کو کمپنی والے بلیک میل بھی کرتے رہے۔ تو اب اگر یہ سچویشن دیکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو پھر اپنے جو دفتر ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہیں، جو ہیڈ آفس بنائے ہیں، وہاں تو یہ انہوں نے غنڈے بٹھائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، لوگوں کا پرسنل ڈیٹا موبائلوں میں سے نکال کے اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب یہ ساری چیزیں اداروں کے علم میں ہیں، SCCP کے علم میں ہیں، NCCIA کے علم میں ہیں، اور جو ہمارے جو وزارت صنعت تجارت ہے ان کے علم میں ہے، اسٹیٹ بینک کے علم میں ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ سارے مل کے ایسا کوئی ان کے لیے قانون بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے لائسنس کینسل ہوں گے یا آپ کو جو ہے وہ آپ کا بزنس بند کر دیا جائے گا، پھر آپ کو فوجداری قوانین کے تحت سزا بھی دی جائے گی۔ آپ کے جو مالکان ہوں گے یا جو آپ کے عہدیدار ہوں گے وہ جیلوں کے پیچھے بھی جائیں گے۔ تو جب تک دیکھیں یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ ادارے یا گورنمنٹ اپنی ریٹ بٹھا سکتی ہیں، اور ان کمپنیوں میں جو غیر قانونی اور جو جرائم پیشہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، پیسے کے لالچ میں جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، تو ان کو وہ روک سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمران خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جعلی لون ایپس کے اس کالے کاروبار نے ایک بار اس سے دور رہیں، جتنا دور رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ جعلی لون ایپس کے اس کالے کاروبار نے آج یہ ثابت کر دیا کہ اگر احتیاط نہیں برتی تو صرف نقصان مالی نہیں ہے بلکہ عزت و وقار کا بھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل الرٹ ہیں، لیکن حقیقی تحفظ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی معلومات کو سنبھال کے رکھیں اور کسی بھی مشکوک ایپ یا کال کو نظر انداز کریں۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ صباح زیدی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس۔